بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و حافظ سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی، یعنی جس جگہ بکریوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا اس جگہ نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر بھی نماز ادا کی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر اونٹ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی، یعنی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے تو اونٹ آپ کے سامنے باندھا ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ کہ جب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جگہ پر نماز ادا کی جہاں پر بکریوں کو یا جانوروں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا، یعنی بکریوں کا باڑا جسے کہا جاتا ہے، اس جگہ پر نماز ادا کی، تو اس بات سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی اور جگہ دیکھی، اگر کسی اور جگہ پر تنگی محسوس کی اور جس جگہ پہ آسانی محسوس کی تو اس جگہ پر نماز ادا کر لی۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے جانور باندھے ہوئے ہوں اور ہماری مجبوری ہو کہ کسی اور جگہ پر نماز ادا کرنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اس وقت کوئی اور جگہ نہ ہو کہ جہاں وہ نماز ادا کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر نماز ادا کر لی کہ جہاں پر جانور باندھے ہوئے تھے۔ شرط یہ کہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، نماز کے ارد گرد کی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ اگر نماز ادا کرنے کی جگہ پر گندگی ہے، یعنی زمین گندی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جائے نماز کو یا چٹائی کو یا ایسی چادر کو جس کو ہم بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں وہ پاک ہونا ضروری ہے، تو اس طرح سے نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی جگہ کی تنگی کی وجہ سے کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرے جہاں ہر جگہ بھی گندی ہو، جہاں گندگی ہو یا غلاظت ہو، اور نماز ادا کرنے کی کوئی اور جگہ نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری نماز ادا کرنے والی چادر یعنی چٹائی یا صف یا جائے نماز اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے لیے ایسی مجبوری ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے اور سامنے جانور باندھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں نماز ادا ہو سکتی ہے کہ جانوروں کے باندھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، جانور بھی اسی جانب ہے جس جانب قبلہ ہے، ان کو کہیں اور باندھنا ممکن نہیں اور نماز بھی ادا کرنا لازم ہے اس وقت میں، تو ایسی مجبوری میں، ایسی صورت میں ہم جانوروں کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا کیا۔ انہوں نے اپنے دور کے حالات کے مطابق، مجبوری کے مطابق یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ بکریوں کے باڑے میں جا کر نماز ادا کی۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص جو کہ جانوروں کا رکھوالا ہو اور دن رات وہیں رہتا ہو اور نماز کا وقت ہو، تو وہ ایسی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ارد گرد جانور باندھے ہوئے ہوں، اور اگر وہ جگہ گندی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جائے نماز کو یا نماز پڑھنے کی چادر یا چٹائی یا صف کو پاک صاف دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اب قربانی کے جانوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص مخصوص کیا جاتا ہے تو اس شخص کو دن رات وہیں پہ رہنا ہوتا ہے اور اس کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا دشوار لگتا ہے، یعنی اس خوف سے کہ جانور کی کوئی چوری نہ کر لے یا جانور کہیں بھاگ نہ جائے، تو وہ ایسی صورت میں جانوروں کے باڑے میں ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ شرط یہ کہ اس کے ارد گرد کی جگہ پاک ہو، اگر پاک نہ ہو تو بھی اس کی نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی کہ اگر زمین گندی ہے تو اس کی چٹائی یا صف یا جائے نماز پاک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں سنتوں پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔